دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، دین پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے گا، اتنا کٹھن ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس دور میں کہ جب دین پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے گا، جو شخص اس دور میں بھی دین پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے جیسے 50 تم جیسے لوگوں کا. صحابہ نے پوچھا کہ 50 کون سے جیسے لوگوں کا اجر رکھا؟ وہ لوگ جو اس دور میں 50 ہوں گے یا ہم جیسے 50 لوگوں کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم جیسے 50 لوگوں کا. کہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے برابر اجر اگر کسی کو شخص کو حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو فتنوں کے دور میں، انتہائی مشکل وقت کے اندر دین پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متعلق اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک مٹھی جو یا ایک مٹھی کوئی صدقہ کر دے چیز، اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. یہ معاملہ ہے. لیکن دین کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعلق، اللہ کی رضا کے لیے دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے طنز سننا، ہر چیز کو برداشت کر لینا اور دین پر اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، دین پر ڈٹے رہنا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا جیسے 50 صحابہ کرام کو اجر ملا. اور صحابہ کے اجر ہم سن چکے کہ ہم اس اجر کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا کتنا بڑا صدقہ، احد پہاڑ کے برابر سونا ہم صدقہ کریں اور صحابہ کی ایک مٹھی کے برابر صدقہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہم تب بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. دین اسلام کے ساتھ وابستگی، دین اسلام کے ساتھ محبت، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا، غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر اسی لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ بات لکھی جا چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے. اب جب یہ باتیں ہم پر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا رستہ اسلام کو قرار دیا، ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے 50 صحابہ کے برابر اجر کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور پھر یہ دین غالب ہو کر بھی رہے گا، تو میری آپ کی ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس چیز پر کاربند رہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اسی چیز پر کاربند رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جہنم کی آگ سے وہی انسان بچے گا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دین اسلام کے مطابق عمل لے کر پہنچے گا. دوسرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل نہیں. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اور طریقہ، کوئی اور رستہ، کوئی اور منہج، کسی اور کی شریعت لے کر آئے گا کہ جی میں نے نماز فلاں طریقے کے مطابق پڑھی، صدقہ فلاں طریقے کے مطابق کیا، طواف فلاں طریقے کے مطابق کیا، حج فلاں طریقے کے مطابق کیا، فرمایا کوئی طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام افضل الملائک، اکرم الخلائق، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. اسلام اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جسے اللہ رب العزت نے ہم پر مکمل فرمایا اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا اسی کو سبب قرار دیا کہ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی واحد سبیل یہ ہے کہ انسان اسلام پر کاربند ہو جائے، کتاب و سنت کو ہر معاملے میں اپنا پیشوا بنا لے، رہنما بنا لے، مقتدا بنا لے. عقیدے کا معاملہ ہو اسلام کی طرف رجوع کرے، معاملات ہوں اسلام کی طرف رجوع کرے، تجارت ہو، معیشت ہے، معاشرت ہے، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، انسان یہ کوشش کرے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق کرے. کامیابی کی سبیل یہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو دستور ہے، جو منشور ہے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک صرف اسلام ہے.
فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. اہل کتاب کو جب ہم نے علم دیا تھا اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس علم کے اندر اختلاف تھا. جو وحی ان کی طرف نازل کی گئی تھی, جو احکامات ان کی طرف نازل کیے گئے تو ان میں اختلاف نہیں تھا, بلکہ بغیم بینہم, ان کے درمیان باہمی اختلافات تھے, رنگ و نسل کی بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر, قوم اور برادری کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر. یہ جو باہمی سرکشی تھی نا, اس جھگڑے نے ان کو اختلافات کا شکار کر دیا تھا. تو مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں کو پس پشت ڈال دیں. لسانیت, علاقائیت, صوبائیت, رنگ و نسل, برادری, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کامیابی کی سبیل کیا بتائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ترین طریقہ, محبوب ترین عمل, محبوب ترین رستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا. جو انسان اسلام پر کاربند رہے گا, اسلام سے وابستہ رہے گا. اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ یہ پیغمبر جو چیز دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ. اسلام اس چیز کا نام ہے. اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے. مسئلہ واضح کر دیا کہ کامیابی کس کے اندر ہے؟ اسلام میں مکمل داخلے میں کامیابی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہے نماز تو میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھوں گا, نماز تو میں ویسے ہی ادا کروں گا جیسے اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے, لیکن دکان میں جو میں تجارت کر رہا ہوں نا, میں وہ ویسے کروں گا جیسے مارکیٹ میں لوگ کر رہے ہیں, جو دنیا کا رواج ہے, جو دنیا کا حساب کتاب چل رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر نماز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر تجارت بھی اسی اصول کے مطابق کرنی پڑے گی. کامیابی کا زاویہ تبدیل نہیں ہے. اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ وہ نکاح کتاب و سنت کے مطابق کرے گا اور تدفین میں یہ سوچے کہ جی علاقے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو اپنا لیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مومن کہتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو مقدم رکھے, اسلام کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے, یہ معلوم کرے, اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے, تاکہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. انسان ہے نا, خطاؤں کا منبع اور مجموعہ ہے. خطائیں ہو ہی جاتی ہیں, لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں, سستی ہو ہی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں آ کے انسان کمزور پڑ ہی جاتا ہے. فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے, جتنی طاقت ہے, جس قدر ممکن ہے اتنا تو دین پر عمل کر لو. اور یہ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ جو چیز ہماری استطاعت اور طاقت سے باہر ہے ہم اس بارے میں تو فکر مند ہوتے ہیں کہ جی فلاں کام ہو جائے نا تو اسلام نافذ ہو جائے گا, فلاں کام ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا, فلاں کام ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا, یا فلاں نے ایسا کرنا تھا اس نے یہ نہیں کیا, فلاں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی. ہم ہمیشہ فلاں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ جو استطاعت, جو طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی کسی کام کے مسئلے میں, کسی مسئلے کے اندر, کسی کام کو کرنے کے حوالے سے, کسی نیکی کو کرنے کے حوالے سے, کسی عمل کے حوالے سے, جو آسانی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر رکھی تھی, میں اس مسئلے میں کہاں تک صحیح تھا, میں نے اس کو کتنا کرنے کی کوشش کی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. ایک چیز استطاعت سے باہر ہے, طاقت سے باہر ہے, اس کے بارے میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن جو چیز ہماری استطاعت کے اندر ہے ہم اس مسئلے میں دین پر کتنا عمل کرتے ہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. ہم لوگوں سے تو دیندار ہونے کی امید کرتے ہیں, اولاد سے دیندار ہونے کی امید کرتے ہیں, اپنی بیوی کو چاہتے ہیں کہ وہ دیندار ہو جائے, مؤذن سنتیں پڑھنے والا بن جائے, امام تہجد گزار ہو جائے, خطیب ایسا ہو جائے, لیکن ہم میں سے کوئی شخص مجھ سمیت اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عمل میرے ذمہ کیا تھا
یا جو کام میں بآسانی سر انجام دے سکتا تھا میں نے وہ کیا کہ نہیں کیا. اب اپنے جسم کے اوپر اگر داڑھی رکھنا کیا میرے اختیار میں نہیں ہے؟ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا کیا میرے اختیار میں نہیں ہے؟ اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا کیا میرے اختیار میں نہیں ہے؟ میں اس جسم کے اوپر جو لباس پہننے لگا ہوا ہوں اس لباس کا چناؤ کیسا ہوگا، وہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں نا. اور اس جسم کے جو اعضاء ہیں، میرے جو قدم ہیں، میری جو نگاہیں ہیں، میری جو زبان ہے، میرے جو ہاتھ ہیں، ان کا استعمال میں کہاں کرنے لگا ہوں؟ کیا اس مسئلے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کرم نہیں کیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہو اللہ سے ڈر کے کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہو اللہ سے ڈر کے کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے کانوں کا استعمال کر رہے ہو، اپنی سوچ اور فکر کا استعمال کر رہے ہو، اللہ کا خوف اختیار کرو. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور مومن کے لیے قید خانہ اسی لیے قرار دیا کہ مومن حلال اور حرام کے معاملے میں، صحیح اور غلط کے معاملے میں، اس کی پہچان کے معاملے میں کتاب و سنت کا پابند ہے. ہم اپنے آپ کو پابند سمجھیں، اس سے باہر نہ سمجھیں. اور ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا تو انسان اللہ سے ڈرے. اور 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہے، اس مسئلے میں تو میں آزاد ہوں نا، اس مسئلے میں تو کوئی قانون مجھے آ کے نہیں روک رہا، اس مسئلے میں تو کسی نے میری کنپٹی پر بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی. میں یہ عمل کر سکتا ہوں، یہ نیکی میں کر سکتا ہوں، یہ چیز مجھ پر فرض ہے. لیکن اس مسئلے میں جو سستی، جو تساہل، یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ اسی وقت درست ہوگا کہ جب ہم اسلام سے محبت کریں، اسلام کو اہمیت دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ان کی قربانیاں، دین اسلام سے ان کا تعلق، جن واقعات کو ہم سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی تکلیف برداشت کی، اتنی قربانی دی، لیکن دین اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے. اور آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جن باتوں کو عذر بنا کر ہم اسلامی احکامات کو ترک کر دیتے ہیں، کتاب و سنت میں آئی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ باتیں کل قیامت کے لیے اللہ کے ہاں ہمارا عذر قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام دین سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، تم دنیا کے اس کائنات کے ایسے دور میں زندہ ہو کہ اگر تم 90% دین پر عمل کرو اور 10% دین کو ترک کر دو، چھوڑ دو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تصور کریں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیوں پہ جو سجدے کے آثار ہیں، نشانیاں موجود ہیں، کہ وہ دن کو جہاد کرتے ہیں، رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان کی راتیں بستر پہ نہیں گزرتی بلکہ وہ اللہ کے خوف میں اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہوتے ہیں. اس حال میں زندگیاں گزارنے والے لوگ، ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ 10% دین پر اگر آپ نے عمل ترک کر دیا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس میں 10% دین پر عمل کرنے والا انسان وہ کامیاب ہو جائے گا. مسائل ایسے ہوں گے، حالات ایسے ہو جائیں گے، مشکلات ایسی ہو جائیں گی، ایسے فتنے بپا ہو جائیں گے کہ دین پر مکمل عمل کرنا انسان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ انتہائی کٹھن اور مشکل ہو جائے گا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں دین کے 10% حصے پر عمل کرنے والا انسان کامیاب ہو جائے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دین پر جمے رہنا، دین پہ ڈٹے رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا، اس قدر مشکل ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا ایسا کہ جیسا کوئی شخص ہاتھ پر انگارے کو لے کے کھڑا ہو جائے. دہکتا ہوا انگارہ اگر کوئی انسان اپنی ہتھیلی پر رکھ لے تو ہم میں سے ہر شخص سوچے نا کہ اس انگارے کو ہم اپنی مٹھی پہ، اپنی ہتھیلی پہ کتنی دیر تک جما کے رکھیں گے؟ چند سیکنڈز اور اس کو پھینک دیں. دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، دین پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے گا، اتنا کٹھن ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس دور میں کہ جب دین پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے گا، جو شخص اس دور میں بھی دین پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے جیسے 50 تم جیسے لوگوں کا. صحابہ نے پوچھا کہ 50 کون سے جیسے لوگوں کا اجر رکھا ہے؟
وہ لوگ جو اس دور میں 50 ہوں گے یا ہم جیسے 50 لوگوں کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم جیسے 50 لوگوں کا، کہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے برابر اجر اگر کسی کو شخص کو حاصل ہو سکتا ہے تو صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو فتنوں کے دور میں انتہائی مشکل وقت کے اندر دین پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متعلق اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ اکرام کے ایک مٹھی جو یا ایک مٹھی کوئی صدقہ کر دے چیز، اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ معاملہ ہے۔ لیکن دین کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعلق، اللہ کی رضا کے لیے دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے طنز سننا، ہر چیز کو برداشت کر لینا اور دین پر کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، دین پر ڈٹے رہنا، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا جیسے 50 صحابہ کرام کو اجر ملا تھا۔ اور صحابہ کے اجر ہم سن چکے کہ ہم اس اجر کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، کہ ہمارا کتنا بڑا صدقہ، احد پہاڑ کے برابر سونا ہم صدقہ کریں اور صحابہ کی ایک مٹھی کے برابر صدقہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہم تب بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دین اسلام کے ساتھ وابستگی، دین اسلام کے ساتھ محبت، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر اسی لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ بات لکھی جا چکی، یہ طے ہو چکی کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اب جب یہ باتیں ہم پر واضح ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا رستہ اسلام کو قرار دیا، ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے 50 صحابہ کے برابر اجر کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور پھر یہ دین غالب ہو کر بھی رہے گا، تو میری آپ کی ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس چیز پر کاربند رہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اسی چیز پر کاربند رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جہنم کی آگ سے وہی انسان بچے گا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دین اسلام کے مطابق عمل لے کر پہنچے گا، دوسرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اور طریقہ، کوئی اور رستہ، کوئی اور منہج، کسی اور کی شریعت لے کر آئے گا کہ جی میں نے نماز فلاں طریقے کے مطابق پڑھی، صدقہ فلاں طریقے کے مطابق کیا، طواف فلاں طریقے کے مطابق کیا، حج فلاں طریقے کے مطابق کیا، فرمایا کوئی طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے طریقے مردود ہو جائیں گے، اور ان طریقوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا خسارے میں ہوگا۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ جو دین اسلام کے مطابق اللہ رب العزت کے پاس عمل لے کر پہنچے گا۔ اور فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو یہ لے کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی اور راستے کو تلاش کر رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا خوشی سے ناخوشی سے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین پہ چلنے والے انسان ہو، چوپائے ہوں، یا پانی کی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہی کیوں نہ ہوں، کوئی اور جانور ہی کیوں نہ ہو، فرمایا وہ سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہے۔ انسان کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہے۔ اس سے اگر روگردانی کرے گا، اس سے ہٹے گا، انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام پر کاربند رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان وہ عمل کریں جس کی وجہ سے ان کے جذبے جوان رہیں، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی پختہ رہے،
اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اس سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی یہ صفت ہے، وہ مرد ہو یا عورت. اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو خیر کے کاموں کی تلقین اور برے کاموں سے منع کرنا، یہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ چیز عمومی طور پر ترک کر دی گئی. باپ ہے، ذرا سی بات پہ گھر پہ جھگڑا ہوا، وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اولاد کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. شوہر بیوی کا جھگڑا ہو جائے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں گے، آج کے بعد میں نے کسی کو سمجھانا ہی نہیں ہے، میں نے یہ بات ہی نہیں کرنی. یہ معاشرہ کبھی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا. اس معاشرے کی بقا، ہماری کامیابی اسی میں مضمر ہے، اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، حد المقدور حد الامکان کرتے رہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے رہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ جوان رہتا ہے. پھر اس سے خود بھی حیا آتی ہے کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہا ہوں، اور اگر میں خود یہ نیک عمل نہیں کروں گا تو میری بات میں تاثیر بھی پیدا نہیں ہوگی اور لوگ اس بات کو قبول بھی نہیں کریں گے. اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انسان کو خود عمل پر مجبور کر دیتا ہے. اور آج ہمارے اندر بے عملی کس وجہ سے آ گئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا. اس کا روڈ میپ کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر اس مسئلے کو بھی سمجھا دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی شخص منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے جا کے اس منکر کو ختم کر دو، جا کے اس برائی کو ختم کر دو، اس برائی کو روک دے اپنے ہاتھ سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہے اگر میں یہ کام کروں گا فتنہ پیدا ہوگا، استطاعت نہیں ہے، جھگڑا نہیں کر سکتا، جھگڑا مول نہیں لے سکتا، چھوڑ دے، فتنہ نہ پیدا کرے. کیا کرے؟ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دے، سمجھانا شروع کر دے کہ یہ جو فلاں کام ہم کر رہے ہیں، یہ فلاں کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا رستہ ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس تک کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل کے اندر برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. آج ہم میں سے ہر شخص موبائل استعمال کرتا ہے، ہر شخص موبائل استعمال کرتا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میوزک جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، آج اتنا وائرل ہو چکا ہے، اتنا وائرل ہو چکا ہے، اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی بج رہا ہوتا ہے. لوگ مسجدوں میں موبائل استعمال کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو چلتی ہے، ویڈیو کوئی سی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اس میں میوزک موجود ہے اور یہ حرام ہے. اور اس کام کو اتنا عام کر دیا گیا کہ آج اس پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا. میوزک چل رہا، کوئی نہیں کہتا کہ یار میوزک چل رہا ہے اس کی آواز ہی بند کر دو. گانا چلنے لگا ہوا ہے، حرام ہے، اس کو بند ہی کر دو. ہمارے یہ نزدیک یہ چیز گناہ ہی نہیں رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت چہرے بگاڑنے شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو زمین میں دھسانا شروع کر دے گا. صحابہ نے پوچھا یہ عمل کب شروع ہوگا؟ فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا. اور کب ہو جائے گا یہ معاملہ؟ کہ جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے. یہ معاملات عام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے ترک کر دیا. ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا. کتنی سنگین غلطی ہم کرنے لگے ہوئے. اور اس کا وبال کیا ہے کہ انسان صحیح چہرے کے ساتھ سوئے گا، صبح اٹھے گا اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. انسان زمین میں چلنے لگا ہوا ہے، چلتے چلتے زمین دھس جائے گی، وہ لوگ اس زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. اور گناہ کیا ہوگا کہ اس قوم کے اندر زنا بھی عام ہو چکا ہوگا، فحاشی بھی عام ہو چکی ہوگی، اور اس قوم کے اندر گانے بجانے کے آلات اور یہ گانا بجانا عام ہو چکا ہوگا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری بقا اس میں مضمر ہے. اسلام کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ پوشیدہ ہے. اگر ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اسلام کی غیرت، اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہونے لگی ہوئی. اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث کے اندر ایک مثال دے کے سمجھایا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قوم کی مثال کہ جو اللہ کی حدوں کو قائم کرتی ہے اور اس قوم کی مثال جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتی ہے کس کی طرح ہے؟ فرمایا اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو کشتی پر سوار ہونا چاہتے تھے، انہوں نے قرآن اندازی کر لی۔ کچھ لوگ کشتی کے بالائی حصے پہ سوار ہو گئے، کچھ کشتی کے نچلے حصے پہ سوار ہو گئے۔ اب جب کشتی چلی دریا کے اندر، سمندر کے اندر، کچھ دور چلنے کے بعد جو نچلے حصے میں لوگ موجود تھے انہیں پانی کی ضرورت درپیش آئی۔ وہ پانی لینے کے لیے بالائی حصے پر آتے، پھر نیچے جاتے۔ تو کچھ لوگ تھے جو براڈ مائنڈڈ تھے، روشن خیال تھے اس کشتی کے اندر، جنہوں نے سوچا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری عقل کل ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری کشتی ہماری مرضی، ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پانی لے کر آتے ہیں اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ کوئی آسان رستہ تلاش کر لیا جائے، اپنی منمانی کر لی جائے، اپنی مرضی چلا لی جائے۔ اب اپنی مرضی اپنی منمانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کریں گے، یہاں سے پانی آئے گا اور ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ سوچ اچھی تھی بظاہر کہ آسانی سے پانی آ جائے گا، لیکن اس آسانی کے چکر میں وہ اپنے لیے تباہی کا کیا سامان کھودنے لگے ہوئے تھے انہیں بھی اندازہ نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو اوپر طبقے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا ان کی سوچ سے ان کی فکر سے کوئی تعلق نہیں، جو ان کے مشورے میں شریک نہیں، اگر یہ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں تو یہ ان کے ساتھ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے، یہ ان کے ساتھ ڈوب کے مریں گے، الگ نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہو، آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا، اور آپ نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا، عرب کے لیے ہلاکت ہو۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک لشکر کعبے پر حملہ آور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اول اور آخر کو دھسا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیات کے مطابق اٹھائے گا۔ ایسا بھی معاملہ آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا۔ فرمایا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہو کہ آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا۔ پھر زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، کہ جب خباثت عام ہو جائے گی، جب نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، جب منمانیاں عام ہو جائیں گی، جب خودسری عام ہو جائے گی، سرکشی عام ہو جائے گی، پھر نیک لوگوں کی نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، پھر نیک لوگوں کی دعائیں کام نہیں آئیں گی، پھر نیک لوگوں کی مناجات قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، کیونکہ اگر تم نے ترک کر دیا تو ان قریب ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اسلام سے محبت کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام اب صرف ہم میں برائے نام رہ گیا۔ اسلام کی حمیت، اسلام کی غیرت ہم سے آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تعلق باللہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو کتاب و سنت پر عمل کروانے کی کوشش کرے، کتاب و سنت کی تعلیم دلوانے کی کوشش کرے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ان سب پر اس حوالے سے غمزدہ ہو، فکر مند ہو۔ اس حوالے سے فکر مند نہ ہو کہ میرے بچوں نے اچھا لباس نہیں پہنا، اس حوالے سے فکر مند نہ ہو کہ آج اچھا کھانا نہیں کھایا، اس حوالے سے فکر مند نہ ہو کہ یہ کسی اچھے اسکول نہیں جا سکے، لیکن اس حوالے سے ضرور فکر مند ہو کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو اچھا عقیدہ دیا کہ نہیں دیا، دین کے متعلق کوئی چیز سکھائی، سمجھائی کہ نہیں سمجھائی۔ اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔